بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ سے کل جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس کے اوپر بات کروں گا، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ مراسلے کے ایشو کے اوپر 2 میٹنگ ہو چکی ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئی تھی، ایک کل شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئی تھی، اور اس مسئلے کے اوپر سیاست کیا کھیلی گئی، سیاست کیا ہوئی، وہ بیسیکلی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بیکاز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلی دونوں یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھی، بے شک وہ عمران خان صاحب کے انڈر تھی یا جو شہباز شریف صاحب کے انڈر تھی، دونوں کے کنکلوژنز ایک ہی تھے۔ دونوں میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں، جس قسم کے ڈسکشنز تھیں، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا۔ ڈسکشنز کے اوپر، کنکلوژنز کے اوپر کوئی فرق نہیں تھا۔ مثال کے طور کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ آپ کے کہ جی دونوں دفعہ ایک بات کا جس میں مطلب ہے کہ بالکل کنسنسس تھا کہ جو مراسلہ امریکہ کی طرف سے آیا تھا وہ مراسلہ مطلب ہے کہ تھریٹننگ تھا، وہ مراسلہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کے مترادف تھا۔ اس مراسلے میں بالکل یہ کہا گیا تھا، عمران خان کی حکومت سے خفگی کا اظہار کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی یہی والی بات کہ نو کانفیڈنس کی کامیابی کی بات، اور یہ کہ جی اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کے لیے سیریس نتائج ہوں گے، سیریس کنسیکوینسز ہوں گے۔ یہ بات بالکل میٹنگ میں اس میں اس مراسلے میں تھی، اور یہ بات پچھلی دفعہ بھی جو پہلی میٹنگ تھی اس میں بھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، اور پھر جو کل میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی کسی قسم کا اس بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، بلکہ کل کی میٹنگ میں چونکہ وہ جو فارمر ایمبیسڈر امریکہ میں تھے جنہوں نے یہ سارا کنوے کیا تھا، ان کے لحاظ سے ایک چیز بلکہ امپورٹنٹ یہ بھی سامنے آئی کہ اس مراسلے میں بلکہ انہوں نے خود بھی لکھا تھا، چونکہ یہ ایک سیریس چیز تھی، اور یہ جو کہا گیا نا، بہت سے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو عام سی چیز ہے، اس میں تو یہ ہوتا رہتا ہے ڈپلومیٹک جو آپ کے تعلقات ہیں۔ ان جو ایمبیسڈر صاحب تھے انہوں نے اپنے اسی مراسلے میں یہ ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ جی پاکستان کو ڈیمارش یعنی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے اس ایشو کے اوپر امریکہ کے متعلق۔ اچھا، ایک تو خیر یہ بات کہ جی دونوں میٹنگز میں یہ چیز بھی ڈسکس ہوئی، دونوں میٹنگز میں سازش والی بات بھی ڈسکس ہوئی تھی۔ اس وقت بھی ISI نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو ٹینیور تھا، ISI جو سیکورٹی ایجنسیز تھی، انہوں نے عمران خان صاحب کو NSC میں یہ کہا تھا کہ جی سازش کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ سو اس لحاظ سے، اور یہی بات ابھی جب ہوئی، اس وقت بھی جو کل کی جو میٹنگ تھی اس وقت بھی یہی ڈسکس ہوا اور یہی کنکلوڈ ہوا کہ سازش کا کوئی ثبوت نہیں تھا، سازش والی بات جو ہے اس کے بارے میں کوئی کنکریٹ ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اب سیاست کہاں پہ ہوئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب جب عمران صاحب کے زمانے کی بات ہے تو اس میں اچھا ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جی 7 کو یہ ڈیمارش 7 کو یہ کیبل جو ہے ڈپلومیٹک کیبل یہ پاکستان کو کنوے ہوئی، اور اس کے اوپر جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمبیسڈر صاحب نے یہ ریکمینڈ بھی کیا تھا کہ کیا کیا جانا چاہیے، لیکن اس ریکمنڈیشن کے باوجود یعنی کہ ڈیمارش ایشو کریں تو اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے، یا اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے ڈیمارش فوری ایشو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ویٹ کیا، اور وہ ویٹ کر کے وہ ظاہر ہے وہ آگے چلے گئے، تھوڑا سا اس کو ڈریگ کر کے آگے لے گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ بعد میں کوئی 2-3 ہفتوں کے بعد اس کے اوپر ایک سیاست ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسے اب سیاست کہاں پہ ہوئی، سیاست اس چیز کے اوپر ہوئی کہ عمران خان صاحب کی جب NSC کی میٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد جو پریس ریلیز ایشو ہوئی اس میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ اس والے حصے کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس سچ کو جو واقعی سچ تھا وہی والا کہ یہ مراسلہ جو ہے وہ تھریٹننگ تھا، اس میں پاکستان کے لیے سیریس کنسیکوینسز کی بات کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہ جی ڈیمارش ایشو کریں یہ سارا کچھ، اور وہ یہ کہ جی ہمارے اندرونی جو ہمارے معاملات میں اس میں مداخلت والی بات، یہ سارا کچھ اس وقت ڈسکس ہوا، اور یہ ایک سچ تھا، یہ کنوے ہو گیا۔ اب انہوں نے لیکن سازش والی بات کو ریفلیکٹ نہیں کیا اپنی پریس ریلیز میں، چونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی، وہ ان کا بیانیہ چونکہ وہ سازش سے ملاتے تھے، یہ جو مراسلہ تھا اس کو سازش سے ملاتے تھے، اس لیے انہوں نے صرف اسی چیز کو استعمال کیا، اور جو کہ ایک ظاہر ہے سیاسی استعمال، انہوں نے اپنی سیاست کو، اپنے بیانیے کو ان کو سوٹ کرتا تھا۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کی جتنی بھی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تھی جو اب اتحادی اس وقت گورنمنٹ میں ہے، وہ سب کے شہباز شریف ہوں، بلاول ہوں، سب یہ کہتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مراسلہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اور پھر بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ مراسلہ تو تیار کیا گیا، فارن آفس نے تیار کیا، سب جھوٹ یہ کہا گیا۔
اب آپ سیاست اس وقت دیکھیں اس گورنمنٹ کی سیاست کیا تھی کہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا وہی والی بات، وہ بات جو کہ عمران خان صاحب نے ہائی لائٹ نہیں کی تھی، وہ یہ کہ جی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹوٹل فوکس کے اوپر ان کی پریس ریلیز کے اوپر وہی چیز ہائی لائٹڈ ہے۔ اب انہوں نے آدھو یہ پریس ریلیز میں کہا کہ جو پرانی جو این ایس سی کی جو لاسٹ میٹنگ تھی اس کو ہم ریفرم کرتے ہیں، جو بھی ان کے کنکلوژن اور جو اناؤنسمنٹ تھی، لیکن یہ الفاظ نہیں کہے گئے اور وہ اس بات کو نہیں لکھا گیا، وہی والی بات کہ وہ مراسلہ ایک حقیقت تھی، اس مراسلے میں پاکستان کو وہ پاکستان کے بارے میں اوفینسو تھی اور اندرونی ہمارے معاملات میں مداخلت تھی، اور یہ ساری چیز اب یہ بات اس پریس ریلیز میں نہیں لکھی ہوئی، بیکاز اگر یہ آپ لکھیں گے تو یہ ان اتحادیوں کو جس وقت گورنمنٹ جو کر رہی گورنمنٹ ہے ان کا وہ والا بیانیہ تو کا مطلب ٹھیک ہو گیا کہ سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ والا بیانیہ کہ وہ جھوٹ تھا اور وہ فیک تھا، اور یہ ٹی وی چینلز میں بھی کہا، بہت سے ٹی وی چینلز میں لوگ بڑے بڑے جو صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو سب جھوٹ ہے اور اس میں فیک ہے، فورجڈ ہے، اس طرح کی بات، لیکن یہ بات ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی۔ سو انہوں نے پھر وہ والے پارٹ کو اپنے پریس ریلیز میں جاری نہیں کیا۔ سو یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے لحاظ سے وہی والی بات میں صرف کہہ دوں کہ ایک ہی قسم کی کنسیڈریشنز تھی، ایک ہی قسم کے کنکلوژنس تھے، لیکن جب اناؤنس کیا تو انہوں نے اپنے بیانیے کے لحاظ سے اناؤنس کیا، انہوں نے اپنے بیانیے کے لحاظ سے اناؤنس کیا۔ ان کی بھی آدھی بات غلط تھی، ان کی بھی آدھی بات غلط تھی، ان کی بھی آدھی بات درست تھی، ان کی بھی آدھی بات درست تھی۔ اچھا اب یہ ہے کہ سازش ہوئی کہ نہیں ہوئی، دیکھیں میں ویسے ذاتی طور کے اوپر یہ سمجھتا ہوں، اور ایک تو یہ کہ امریکہ سازشیں کرتا ہے، دیکھیں دنیا کے ممالک کے متعلق سب کچھ، لیکن کیا سازش آپ کریں گے تو اس کے لیے آپ اناؤنس کر کے اس ملک کو لکھ کے بھیجیں گے کہ ہم آپ کے متعلق یہ سازش کرنے والے ہیں کہ نہیں، لیکن اس سے قطع نظر جو میں کہتا ہوں شاید لکھ کے وہ نہیں کریں گے، اور میرے خیال میں کوئی ثبوت بھی اس قسم کے نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بنا ہوا ہے اور عمران خان صاحب مجھے یہ ڈر ہے کہ چونکہ دیکھیں وہ اس چیز کو چھوڑیں گے نہیں، اور ہمیں اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، تو کیا حرج ہے اگر گورنمنٹ کو جب پتہ لگ گیا کہ سازش نہیں تھی، اور جب گورنمنٹ کے جو اتحادی ہیں وہ جب خود کہتے ہیں کہ آپ اس سازش میں انوالو نہیں تھے اور آپ کو تو سب سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، تو پھر اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی، اگر ٹھیک ہے سپریم کورٹ کو آپ ریکویسٹ کرتے گورنمنٹ کے جی، چونکہ اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو آپ ایک کمیشن بنا دیں سپریم کورٹ، اور اس کمیشن کو آپ اوپن اس کی ہیئرنگ کریں اور اس میں یہ دیکھ لیں اور کیا اس قسم کے ثبوت ہیں کہ نہیں، کیونکہ ثبوت تو ظاہر ہے آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دے سکتی ہے، کوئی بھی شخص دے سکتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی دے سکتی ہیں، تو اگر ثبوت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ سو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں یہ پولیٹیکل مسئلہ ایک بڑا حل ہو جائے گا، اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، بیکاز ادروائز آپ دیکھیں کہ انڈیا بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اور پاکستان کے لوگ خود، اور وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ فوج کو اور فوج کے آرمی چیف کو بدنام کر رہے ہیں، وچ از ویری ڈیمیجنگ فار پاکستان۔ تو اللہ کرے کوئی سین ایلیمنٹس، کوئی سینر کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دونوں سائڈز کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔